السلام علیکم ناظرین، میں شاداب اختر اولیاء اللہ چینل سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کلیہ شریف آیا ہوا ہوں، تو میں اس دربار میں کھڑا ہوں جس دربار کو ساری دنیا جانتی ہے، سارا ہندوستان جانتا ہے آپ کے بارے میں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، علاؤ الدین علی احمد صابر کا آستانہ ہے، صابر پیا کا آستانہ ہے، بابا فرید کے لاڈلے کا آستانہ ہے یہ۔ اس دربار میں میں آیا ہوا ہوں، میں آپ کو ساری جانکاری دوں گا، دربار کی زیارت کراؤں گا، تو آپ بنے رہیں میرے ساتھ، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کیا ہنسی ہے تیرا دربار امام زمان، کوئی تجھ سا نہیں سرکار امام زمان، جان قدموں پہ تیرے کیوں نہ نچھاور کر دے، جان قدموں پہ تیرے کیوں نہ نچھاور جب ہے ہم تیرے نمک خوار امام زمان، تیری معصوم ثانی زہرا آئیے میں آپ کو صابر پاک کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں۔ تو یہ بیان جو ہوگا یہ تھوڑا شارٹ میں ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ ایک پورا بیان آپ کی سوانح حیات پر ریکارڈ کروں اور اس کی ایک الگ سے ویڈیو بناؤں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 19 ربیع الاول 592 ہجری کو بروز جمعرات کے دن ہرات افغانستان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید عبدالرحیم اور آپ کی والدہ کا نام حاضرہ خاتون تھا۔ آپ کا پورا نام مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر ہے۔ یوم ولادت سے ہی آپ کے چہرہ مبارک پر صبر و قناعت نمایاں تھا۔ 1 سال تک آپ ایک دن دودھ پیتے تو دوسرے دن روزے سے رہتے۔ جب دوسرا سال شروع ہوا تو آپ نے 1 دن دودھ پیا اور 2 دن روزے سے رہتے۔ تیسرا سال شروع ہونے پر آپ نے دودھ پینا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح آپ نے کل 6 مہینے 9 دن دودھ پیا۔ آپ کی زبان سے پہلا بول لا موجود اللہ نکلا، جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 7واں سال شروع ہوتے ہی آپ نے تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ ہر وقت فکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کافی ذہین تھے۔ آپ نے اپنے والد کی زندگی میں ہی ابتدائی تعلیم شروع کر دی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو حضرت گرگانی کے ساتھ حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس ظاہری اور باطنی تعلیم کے لیے بھیجا۔ صابر پاک کو دیکھ کر بابا فرید نے فرمایا، بہن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ میں خود صابر کا منتظر تھا۔ یہ میرا بھانجا اولیاء اللہ میں یکتا اور بے مثال ہوگا۔ حضرت بابا فرید نے صابر پاک کو حکم دیا کہ صبح سے تم لنگر کا انتظام دیکھو اور کھانا تقسیم کیا کرنا۔ آپ نے کئی سالوں تک لنگر تقسیم کیا مگر خود کچھ نہیں کھایا۔ جب یہ بات بابا فرید کو پتہ چلی تو آپ نے صابر پاک کو بلا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا، مامو جان، آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کا کہا تھا نہ کہ کھانے کو کہا تھا، آخر میں کس طرح کھاتا؟ اس پر بابا فرید کو سخت حیرانی ہوئی۔ آپ نے بھانجے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بہن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ بچہ صابر کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، تب سے آپ کا نام صابر ہوا۔ آپ کا نکاح بابا فرید کی
بیٹی بی بی ختیجہ سے ہوا۔ جس وقت بی بی ختیجہ آپ کے حجرے میں پہنچی تو آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ فارغ ہو کر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ جواب آیا میں آپ کی دلہن ہوں۔ آپ کے منہ سے یہ کلمات پوری طرح نکلے بھی نہ تھے کہ اچانک زمین سے ایک آگ کا گولا نکلا اور دلہن کو جلا کر خاک ستر کر دیا۔ آپ کی والدہ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور آپ نے بھی اس دنیا فانی کو الوداع کہا۔ صابر پاک والدہ کے انتقال کے بعد 9 سال تک حجرے سے باہر نہ آئے سوائے ضرورت خاص کے۔ بابا فرید نے 7 محرم الحرام 623 ہجری کو بروز جمعرات بعد نماز اشراق بسلسلہ خاندان چشتیہ عالیہ مشرف کر کے کیفیت باطن مرتبہ سلوک کی تسلیم سے سرفراز کیا۔ ذی الحجہ 650 ہجری میں بابا فرید نے خرقہ خلافت دے کر اسم اعظم سکھلایا جو خاندان چشت میں سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور دہلی کے لیے رخصت کیا۔ حضرت جمال ہانسوی آپ کو آتا دیکھ کر دروازے پر استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و عزت سے پیر دستگیر کا حال پوچھا۔ حضرت صابر پاک نے خلافت نامہ پیش کیا۔ حضرت جمال ہانسوی نے چراغ منگوایا تو چراغ بجھ گیا۔ ہوا تیز تھی، ہوا تیز ہونے کی وجہ سے چراغ بجھ گیا۔ صابر پاک نے اپنی انگشت مبارک پر پھونک ماری تو وہ روشن ہو گئی۔ حضرت جمال ہانسوی نے فرمایا کہ آپ تو دہلی کو آگ لگا دو گے، تو آپ نے وہ فرمان لے کر پھاڑ دیا۔ تو آپ واپس بابا فرید کے پاس آئے، آپ نے سارا ماجرا سنایا، پھر آپ کو کلیر کی ولایت عطا ہوئی۔ علیم اللہ ابدال کو آپ کے ہمراہ کلیر کی طرف روانہ کیا۔ آپ 650 ہجری میں کلیر شریف آئے اور مسمات گلزاری روغن گڑھ کے یہاں قیام کیا۔ سب سے پہلے مسمات گلزاری آپ کی مرید ہوئی اور اس کے بعد ان کا بیٹا بہاؤالدین مرید ہوئے۔ کلیر شریف میں آپ کی پہلی کرامات یہ ہے کہ 3 مہینے سے ایک بکری غائب تھی، تو آپ نے 27 لوگوں کو بلا کر ان کے پیٹ سے بکری سے کہلوایا کہ انہوں نے مجھے ذبح کر کے کھا لیا ہے، فلاں جگہ سے مجھے چرایا تھا اور پھر ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ اور دوسری کرامات یہ ہوئی کہ آپ نے جامع مسجد کو حکم دیا اور اس نے سجدہ کر لیا، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے اس کرامات کے بارے میں۔ اور تیسری کرامات یہ کہ آپ نے کلیر شریف میں 20 کوس دور تک پیڑ پودے انسان چرند پرند سب کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ تقریباً 12 سال تک آپ ایک گولر کے درخت کو پکڑے استغراق کی حالت میں کھڑے رہے، نہ دن کو کھاتے نہ رات کو سوتے۔ جب بابا فرید کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا جو میرے صابر کو بٹھا دے گا وہ جو چاہے گا پالے گا۔ حضرت شمس الدین سے آپ کو بٹھانے کا وعدہ لیا۔ بابا فرید نے آپ کو سمجھا کر بھیجا کہ خبردار صابر پاک کے سامنے نہ آنا۔ آپ نے ویسا ہی کیا، پیچھے کھڑے رہ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ بڑی دیر کے بعد صابر پاک متوجہ ہوئے اور فرمایا پشت کی جانب کلام پاک پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے آ کر پڑھو۔ پوچھا رک کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں۔ صابر پاک نے فرمایا تو بیٹھ جاؤ۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں؟ تو چنانچہ صابر پاک نے بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے بمشکل سہارا دے کر اسی گولر کے درخت سے کمر لگا کر بیٹھا دیا۔ ایک دن حضرت شمس الدین کو اپنے پاس بلا کر سلسلہ چشت کے مطابق اسم اعظم کی تعلیم دی اور خرقہ خلافت آپ کو عطا فرمایا۔ جب انہیں آپ کی خدمت کرتے ہوئے 24 سال ہو گئے تو آپ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ شمس الدین اب تمہاری تربیت مکمل ہو گئی،
اب تم جاؤ شاہی فوج میں نوکری کر لو، مگر یاد رکھو جس دن بھی تم سے کوئی کرامات ظاہر ہو جائے گی وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم میرے فرزند ہو، سوائے تمہارے بندگان خدا میں سے کوئی میری تدفین میں شامل نہ ہوگا۔ فوراً آ کر میری تدفین کرنا، اس کے بعد اس سرزمین پر 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرنا بلکہ پانی پت چلے جانا۔ آپ کے فرمان کے مطابق آپ سلطان علاء الدین خلجی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ سلطان چت گڑھ کی فتح میں بار بار ناکامیاب ہو رہا تھا۔ پھر سلطان نے شمس الدین ترک پانی پتی سے دعا کروائی اور وہ فتح یاب ہو گیا۔ حضرت شمس الدین فوراً کلیر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ صابر پاک کا جسم اطہر بے جان پڑا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آنکھ بند ہوئی ہے۔ جنگلی شیر آپ کے قدموں کے پاس کھڑا پہرے داری کر رہا تھا۔ آپ نے غسل دینے کا ارادہ کیا تو غسل ہو گیا، غسل کے بعد کفن پہنانے کا ارادہ کیا تو کفن خود پہنایا گیا اور خود بخود آپ کی تدفین ہو گئی۔ حضرت شمس الدین کو نماز جنازہ کی فکر ہوئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش شخص گھوڑے سے اترے اور صابر پاک کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد نماز جنازہ نقاب پوش اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے تو حضرت شمس الدین نے گھوڑے کے پاس جا کر اس کی لگام پکڑ لی اور سوال کیا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ تیرے مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو میں کیا جواب دوں گا؟ نقاب پوش نے اپنی نقاب اٹھائی تو حضرت شمس الدین کیا دیکھتے ہیں کہ خود صابر پاک ہیں۔ اس کے بعد صابر پاک نے اپنے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ فنا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بقا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر حضرت شمس الدین نے جسم اطہر کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا تو جسم مبارک خود بخود قبر اطہر میں داخل ہو گیا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمس الدین کو آپ نے مزار مبارک کے پاس 3 دن سے زیادہ رکنے کی اجازت نہ دی تھی، اس لیے آپ 3 دن رہ کر پانی پت چلے گئے۔ یہ میں نے آپ کو سرکار نے آپ کو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کے بارے میں جو بھی معلومات تھی وہ بتائی۔ یہ معلومات تھوڑی شارٹ میں ہے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی، اس لیے میں نے جلدی آپ کو بتا دی۔ میں کوشش کروں گا کہ پوری سوانح حیات کے بارے میں ایک پوری ویڈیو بناؤں اور آپ تک ساری معلومات پہنچاؤں۔ زہرا کی طرح ہے تو ہی ہے در کرار امام زامن، میں تو ادنا نمک خوار ہوں، اسلام میں کبھی میں تو ادنا نمک خوار ہوں، اسلام میں کبھی ہے زمانت تیری درکار امام زامن، موت نے ہم لا کئی بار کیا تھا مجھ پر، موت نے تھا
غم دنیا سے تا قیامت رہا آزاد، غم دنیا سے تیری الفت کا گرفتار امام زمین مجھ کو مل جائے تو میں سر پہ سجا لوں اپنے، مجھ کو مل جائے تو میں سر پہ سجا لوں اپنے، تیری نالین کی دستار امام زمین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اندر سے بھی درگاہ کی زیارت کرائی، میں نے پوری درگاہ کی زیارت کرا چکا ہوں، آپ کو سرکار کے بارے میں ساری معلومات دے چکا ہوں، تو ہمیں بتائیے گا ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ہمیں اندر سے بھی اس ویڈیو بنانے کا شرف حاصل ہوا ہے، ہم نے اندر جا کے بھی سرکار کا روضہ دکھایا پورا، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں گے ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور میں نے آپ کو یہاں پہ جتنی بھی معلومات تھی وہ ساری معلومات دے چکا ہوں۔ صابر کے آستانے پہ آیا ہوا ہوں، تو صابر کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، تو میں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کہیں اور ملیں گے۔ ہاں، میں نے آپ کو کلیہ شریف کی ساری درگاہ کرا دی ہیں، تو آپ سے اب میں الوداع لیتا ہوں۔ خدا حافظ۔